اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 15 ہے اور اب ہم سب سے پہلے 15A یعنی کہ سورۃ النصر دیکھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ اور اہمیت۔ اس سبق میں ہم سورۃ النصر پڑھیں گے اور گرامر پارٹ میں ہم فعل امر و نہیں یعنی کہ فعل، جعل، فتح کا سیکھیں گے اور نکات تعلیم یا شوق آخری میں دیکھیں گے اور 12 نئے الفاظ جو قرآن مجید میں 944 بار ریپیٹ ہوئے ہیں وہ سیکھیں گے ہم لوگ۔ سورۃ النصر کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے۔ یہ آخری مکمل سورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس بات کی طرف اشارہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو مکمل کر دیا۔ اس میں یہ تعلیم کہ نیک کام کرنے کے بعد ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ تو سورۃ النصر کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جب، جاء آ جائے، نصر اللہ بظاہر تو ایک لفظ نظر آ رہا ہے لیکن یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، وا اور فتح مطلب فتح۔ اس کا مطلب بھی جب ہی ہے اور اذا کا مطلب بھی جب ہی ہے، لیکن جب ماضی یعنی کہ جاء کا مطلب ہے آیا، یعنی کہ وہ ماضی ہے، وہ آیا، جاء کا مطلب، لیکن جب جاء سے پہلے اذا آ جائے تو یہ مضارع بن جاتا ہے، یعنی کہ جب آ جائے یعنی کہ آنے والی، جب آ جائے۔ اذا کا مطلب جب، اس کا مطلب بھی جب ہے لیکن ماضی کے لیے از استعمال ہوگا اور مضارع کے لیے اذا استعمال ہوگا۔ اور جب اذا ماضی فعل یعنی کہ پاسٹ ٹینس کے فعل کے پہلے اذا لگتا ہے تو وہ مضارع میں تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر دکھایا جا رہا ہے۔ اذا جاء جب آ جائے، جاء کا مطلب آیا، اذا جاء مطلب جب آ جائے۔ تو اذا لگنے کی وجہ سے جاء کیا ہوا، جو ماضی میں تھا وہ مضارع میں تبدیل ہو گیا ہے، یعنی کہ جب آ جائے نصر اللہ، نصر مطلب مدد، ہم لوگ یہ سیکھ چکے ہیں، نصرہ اس نے مدد کی، اسی طرح نصرت بھی مدد ہی کو کہتے ہیں۔ نصرت بھی مدد ہے اور مدد تو اردو کا ہی لفظ ہے۔ نصر اللہ اللہ کی مدد۔ یعنی کہ جب بھی کوئی کام ہم کرتے ہیں تو صرف ہم کوشش کرتے ہیں اور کام تمام کرنے کی، لیکن وہ کام جب ہی پورا ہوتا ہے جب اللہ اس کام میں مدد کرے، تو یہ بات ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے۔ فتح مطلب کھولنا، فتح اس نے کھولا، اس طرح فتح یہ کھولنا ہے اس کا مطلب۔ اور یہ فتح مطلب اس کا جیت بھی ہو سکتا ہے اور کامیابی، یہ ایک نون کی طرح استعمال ہو رہا ہے۔ نون یعنی کہ اسم، ہم لوگ کیسے پہچانیں گے کہ یہ نون ہے؟ یہاں پر فتح کے پاس پہلے کیا آیا ہوا ہے؟ الف لام۔ جیسے کہ ہم سیکھ چکے ہیں اسم کو پہچاننے کے لیے نشانیاں کیا ہوتی ہیں، شروع میں ال ہوتا ہے یا آخر میں تنوین۔ تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں الفتح یعنی کہ یہ اسم ہے، فتح یہ اسم ہے، فتح، والفتح وا کا مطلب اور الفتح مطلب فتح، اور یہ فتح مکہ کا ذکر ہے جو کہ 8 ہجری میں ہوئی ہے۔
تو یہ پوری آیت ایک بار ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اذا جب جاء آ جائے نصر اللہ اللہ کی مدد والفتح اور فتح یعنی کہ کامیابی. تو اس کامیابی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی مدد آ جائے. اور یہ ہے آیت نمبر 2. وَرَأَيْتَ وَرَأَيْتَ اور آپ دیکھیں. اور یہاں پر بھی رأیتا یہ بھی ماضی ہی کا لفظ ہے، لیکن جو سٹارٹنگ میں اذا ہے یہاں پر کنٹینیو ہو رہا ہے، اس لیے رأیتا یہ بھی کیا ہو گیا، مضارع میں تبدیل ہو گیا. اور رأیتا آپ دیکھیں الناسا. الناسا کیا ہے، ناس کی ناس. الناسا یہ بھی کیا ہے، ایک اسم ہے. تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ رأیتا وہ ایک لفظ ہے اور رأیتا آپ دیکھیں الناسا. الناسا مطلب آدمی، انسان. اور رأیتا الناسا جب اس کو ملا کر پڑھیں گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ اور آپ دیکھیں لوگوں کو. تو ناس کیا ہے، یہ بھی ناؤن ہے، ایک ناؤن یعنی کہ اسم ہے. تو یہاں پر بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں الف لام آیا ہوا ہے اور سین کے اوپر کیا ہے، زبر ہے. یہاں پر پیش نہیں ہے بلکہ زبر ہے. تو زبر ہے تو ہم لوگ اس کا ترجمہ کس طرح سے کریں گے، جیسے کہ حامدن کا ترجمہ کرے تھے ہم حامد کو، اس طرح سے. الناسا لوگوں کو، اس طرح سے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ اور آپ دیکھیں لوگوں کو. تو انسان کی جمع ناس ہے. انسان مطلب ایک، ناس مطلب بہت سارے لوگ. اور یہاں پر ناس کا مطلب ڈفرینٹ لوگوں کی طرف اشارہ ہے، اور یہ ہے عرب کے مختلف قبائل کے لوگ جو کہ فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ان لوگوں کی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ اور آپ دیکھیں لوگوں کو يَدْخُلُونَ يَدْخُلُونَ دخل يَدْخُلُ يَدْخُلُونَ دخل مطلب وہ داخل ہوا، يَدْخُلُ وہ داخل ہو رہا ہے، يَدْخُلُونَ وہ سب داخل ہو رہے ہیں. تو یہ مضارع ہے، يَدْخُلُونَ داخل ہو رہے ہیں. اور یہ دخلہ سے ہی بنے یہ دو الفاظ ہیں، دخول یعنی کہ اندر آنا، اور اس کو انگلش میں اکثر اب ہم لوگ استعمال کرتے ہیں انٹری. کہیں بھی ہم بڑی جگہ جاتے ہیں تو وہاں پر سائن بورڈ لکھا ہوتا ہے انٹری، تو وہاں سے ہم لوگ داخل ہوتے ہیں. خروج یعنی کہ باہر جانا. اور کہیں بڑی جگہ ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر سائن بورڈ لکھا ہوتا ہے کہ کہاں سے ہمیں باہر نکلنا ہے، اور وہاں پر لکھا ہوتا ہے ایگزٹ. تو ہم وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں خروج. یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ. اب یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں فی دین اللہ یہ تین الفاظ کا مجموعہ ہے. فی مطلب میں، دین مطلب دین، اللہ مطلب اللہ. دین اللہ اللہ کا دین، فی میں اللہ کے دین میں. تو یہ تین الفاظ کا مجموعہ ہے. یدخلون فی دین اللہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں. تو یہ دین کیا ہے، دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک کیا ہے، دین کا مطلب مالکی یوم الدین. ہم لوگ سورہ فاتحہ میں پڑھے تھے، جب یوم کے ساتھ آئے تو وہ کیا ہوگا، بدلہ ہوگا اس کا مطلب.
اور دین اللہ جب اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ دین، مذہب، دین اسلام، اس طرح سے ہوگا۔ دین اللہ زندگی گزارنے کا طریقہ، صرف رسومات ہی نہیں بلکہ کیا ہے؟ ساری زندگی گزارنے کا ایک منصوبہ ہوتا ہے، جو کہ کمپلیٹ دین کون سا ہے؟ دین الاسلام، کمپلیٹ دین ہے۔ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں دوسرے مذاہب سے ہمارے اسلام کو کمپیر کر کے، عیسائیت میں کیا ہے؟ پرستش اور پوجا زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ ریچولز ہیں، رسوم ہیں۔ وہاں پر کیا ہے؟ تجارت، معیشت، سیاست کے قانون اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ اور پھر کمیونزم میں ہم لوگ دیکھیں تو وہاں پر رسومات نہیں ہیں، صرف کیا ہے؟ تجارت، معیشت، سیاست کے قانون وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن دین اسلام ایک کمپلیٹ اسلام ہے، جس میں عبادت کے بھی طریقے بتائے گئے ہیں اور زندگی گزارنے کے یعنی کہ تجارت، معیشت، سیاست کے قانون، یہ سب بتائے گئے ہیں۔ اس لیے اسلام یعنی کہ دین میں ہر چیز عبادت ہے، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ تو کیا ہے؟ جب ہم شریعت کے حساب سے کچھ کام بھی کر لیں تو وہ بھی کیا ہے؟ عبادت میں ہی شامل ہوگا۔ اس طرح فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجن، فوج در فوج، فوج کی جمع افواج ہے، تو افواجن مطلب فوج در فوج، زیادہ سے زیادہ گروہ میں لوگ، یدخلون فی دین اللہ افواجا، داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ اب یہ ہے کمپلیٹ آیت۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور رَأَيْتَ آپ دیکھیں، النَّاسَ لوگوں کو، يَدْخُلُونَ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجن فوج در فوج، فتح و نصرت کا نتیجہ، لوگوں کا دین میں داخل ہونا۔ تو اکثر جہاں کہیں بھی فتح ہوتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ جو قوم، جو فوج، جو لوگ فتح کرتے ہیں، جو لوگ جیتتے ہیں، وہ ہارنے والے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ جب دین اسلام کی فتح ہوئی تو لوگ کیا ہے؟ آپ خود فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ کیا ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھولیں؟ تو ہماری بھی نیت، اگر کچھ کامیابی ہم چاہتے ہیں تو اس میں بھی کیا ہے؟ لوگوں کی بھلائی کی نیت رکھیں تو وہ بھی عبادت میں شامل ہوگا۔ ہمارا کتنا وقت اور پیسہ دعوت و اصلاح میں لگتا ہے، تو ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں کیا وہ ہماری نیت درست ہے؟ جو ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ اصلاح کے کام میں لگ رہا ہے یا نہیں؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، فَسَبِّحْ، فا کا مطلب پس، سبح پاکی بیان کیجئے، یہ کیا ہے؟ سبح یسبح، سبح، یہ سبح کیا ہے؟ فعل امر ہے، یعنی کہ تو پاکی بیان کر، اس طرح سے۔ یہاں پر فا ہونے کی وجہ سے فسبح، فا کا مطلب پس، سبح پاکی بیان کیجئے، تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تو اس لیے احتراماً یہاں پر کیا ہے؟ پس پاکی بیان کیجئے، اس طرح سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ بحمدی، بی کا مطلب ساتھ، حمدی تعریف، بحمدی تعریف کے ساتھ، ربی کا، ربی پلس کا مطلب آپ کا، ربی پلس کا آپ کا رب،
یا پھر اپنے رب کی. وَاسْتَغْفِرْ ہُ، وا کا مطلب اور، استغفر بخشش طلب کیجئے، ہو اس سے. تو یہاں پر اب ہم ورڈ ٹو ورڈ دیکھتے ہیں. فَسَبِّحْ، پا کا مطلب پس، سبح پاکی بیان کیجئے. فَسَبِّحْ پس پاکی بیان کیجئے. تو پاکی بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ، اس بات کا اعلان کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے. تو حمد اور تسبیح کا یعنی کہ حمد اور سبح، تسبیح بیان کرنے کے دو الگ الگ طریقے ہیں. حمد بیان کرنا یعنی کہ تعریف بیان کرنا، اور تسبیح مطلب ہر جو برائی ہے اور ہر عیب ہے اس سے پاک ہونے کا اعلان کرنا، یعنی کہ پاکی بیان کرنا. سبح یعنی کہ پاکی بیان کرنا، حمد یعنی کہ تعریف کرنا. تو فسبح پس پاکی بیان کیجئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، بحمدی کس کے ساتھ؟ تعریف کے ساتھ. بی مطلب ساتھ، حمدی مطلب تعریف کے، بحمدی تعریف کے ساتھ. حمد مطلب خوبیوں کا بیان، تسبیح کیا ہے؟ نقائص کی کمی، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر نقص سے پاک ہے. رب کا تیرا رب، یعنی کہ ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا. تو ہم لوگ فرسٹ کلاس میں سیکھ چکے ہیں کہ رب کا مطلب کیا ہے؟ ہم کو پل پل پالنے والا، ذرہ ذرہ کی پرورش کرنے والا. رب کا تیرا رب. وَاسْتَغْفِرْ، وَاسْتَغْفِرْ کیا ہے؟ یہ تین الفاظ کا مجموعہ ہے. وا کا مطلب اور، استغفر بخشش طلب کیجئے، ہو اس سے، کس سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. وَاسْتَغْفِرْ اور بخشش طلب کیجئے اس سے. اور استغفار، مغفرت، غفور، مغفور، یہ سب کیا ہے؟ بخشش کے ہی الفاظ ہیں مختلف. فَسَبِّحْ پس پاکی بیان کیجئے، اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، نہ کوئی نقص، نہ کوئی کمزوری، نہ کسی کی مدد کی ضرورت اور نہ کسی کے دباؤ میں. وہ ظالم نہیں، وہ بے خبر نہیں. تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی بے نیاز ہے، وہ کسی کی مدد کا طلبگار نہیں، بلکہ سب کیا ہے؟ اس کی مدد کے طلبگار ہیں. اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے. وہ تھکتا نہیں، اس کو بیماری، نیند یا موت نہیں آتی. 99 نام کے لحاظ سے ہر صفت میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں کئی صفات ہیں، لیکن ہم بندے کیا ہیں؟ صرف 99 صفات تلاش کر چکے ہیں، جو کہ کیا ہے؟ ہر صفات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پرفیکٹ ہے، بلکہ پرفیکٹ سے بھی اوپر ہے. ہم لوگ جج کر ہی نہیں سکتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم کو. اگر اللہ سے شکایت سبحان اللہ کی نفی ہو تو سچی تعریف و شکر حمد ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شکایت کریں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کریں تو وہ کیا ہے؟ حمد میں شامل نہیں ہوگا. اس لیے اکثر تسبیح کے بعد حمد کا ذکر آتا ہے. تسبیح زیادہ ہے نماز میں اور اس کے بعد حمد ہے. تو نماز میں بھی کیا ہے؟ تسبیح کے زیادہ الفاظ ہیں اور پھر حمد کے الفاظ ہیں. تو جب بھی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کریں تو پہلے ہمیں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کو بیان کرنا چاہیے. استغفار کہ اے اللہ ہمارے کام میں نقص و کمی رہ گئی ہو تو کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاف کر دے. نماز کے بعد بھی کیا ہے؟ ہمیں استغفار اسی لیے کرنا چاہیے تاکہ ہم نماز میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے وہ حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں. ہم لوگ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مغفرت مانگنی چاہیے اور ہمارے نقائص و کمی جو رہ گئے ہیں
اس کو معاف کرنے کی التجا کرنی چاہیے. ہماری تسبیح اور ہماری حمد دونوں ناقص، اس پر بھی استغفار ہو. تو جب ہم تسبیح اور حمد بیان کریں تو وہ بھی کیا ہے، ہمارے الفاظ اس کی بڑائی کے لیے کافی نہیں ہوتے، تو اس لیے اس پر بھی ہمیں استغفار کرنا ہے. جب کسی نیک کام کی توفیق ملے تو 3 چیزیں کرنا ہے: تسبیح، حمد اور استغفار. تو جب بھی ہم کوئی نیک کام کریں تو ایک کریڈٹ ہمیں نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ کی توفیق سے ہوا اس طرح سے بولنا چاہیے، اور پھر ہمیں اللہ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے، اس کے بعد حمد، اور آخر میں استغفار کہ ہم نے اس کام کو، ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ کام ہم لوگ صحیح سے کر پائے، لیکن پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کام ہم لوگ ٹھیک سے کر پائے یا نہیں، اس لیے ہمیں استغفار طلب کرنا چاہیے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. فَسَبِّحْ، پس پاکی بیان کیجئے، بِحَمْدِ، تعریف کے ساتھ، رَبِّكَ، اپنے رب کی، وَاسْتَغْفِرْہُ، اور بخشش طلب کیجئے اس سے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْہُ، پس پاکی بیان کیجئے، تعریف کے ساتھ، اپنے رب کی، اور بخشش طلب کیجئے اس سے. تو جب بھی ہم اب یہ سورہ اور ان آیتوں کو پڑھیں تو ہمارے ذہن میں کیا ہے، یہ ترجمہ گھومنا چاہیے. انہو، بے شک وہ، انا مطلب بے شک، ہو مطلب وہ، انہو بے شک وہ، کانا کا ایکچوئل مطلب جو ہے لفظی ترجمہ تھا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جب بھی کانا استعمال ہوگا تو ہے کے معنی میں استعمال ہوگا. انہو کانا، بے شک وہ ہے، توابن، بڑا توبہ قبول کرنے والا. تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں انا، یہ ایک حرف ہے اور ہم لوگ اس کو سیکھ چکے ہیں. انا کا مطلب بے شک، اور انہو بے شک وہ، انہم بے شک وہ سب، انکا بے شک آپ، انی بے شک میں، انکم بے شک آپ سب، اننا بے شک ہم سب، انہا بے شک وہ عورت. تو جب بھی یہ پروناؤنس کے ساتھ اٹیچ ہو کر آ گیا تو اس طرح سے اس صورت میں آئے گا. انہو بے شک وہ، کانا کا مطلب تھا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ استعمال ہوگا تو ہے کے معنی میں استعمال ہوگا. توابن، یہ لفظ تابا سے بنا. تابا مطلب پلٹنا، تائب مطلب پلٹنے والا، تواب مطلب بار بار پلٹنے والا. تو یہ کون ہے؟ ایک تو اللہ بھی ہے بار بار پلٹنے والا، اور بندہ بھی ہے. جب یہ تواب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو معاف کرنے والے کے معنی میں استعمال ہوگا، اور جب تواب بندے کے لیے استعمال ہوگا تو یہ استعمال ہوگا توبہ کے لیے استعمال ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا تو وہ توبہ قبول کرنے والا ہوگا، بندے کے لیے استعمال ہوگا تو وہ توبہ کرنے والا ہوگا. یعنی کہ بندہ بار بار غلطی کر کے توبہ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار اس کی توبہ قبول کرتا ہے. اور یہ توابہ کی جمع کیا ہے؟ توابون، توابین. اس طرح سے اس کی 2 جمع ہے. ہم آگے چل کر وضو کے بعد کی دعاؤں میں اس کا ذکر دیکھیں گے. انہو کانا توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. عظیم و شان خوشخبری ہم گناہ گاروں کے لیے، کبھی بھی ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور توبہ کی قبولیت کا یقین بھی ہونا چاہیے. فوری توبہ کریں، سچی توبہ کریں، یعنی گناہ کا اعتراف، اس پر شرمندگی، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اور کسی کا حق مارا ہو تو اس کو لوٹانا. تو توبہ کیا ہے؟ صرف یہ ہاتھ سے یا منہ سے نہیں ہوتی، بلکہ توبہ کرنے کے لیے ان 4 درجات پر ہمیں گزرنا ہے.
نمبر ایک کیا ہے؟ ہمیں ایک تو گناہ کا اعتراف کرنا ہے، اس پر شرمندگی کرنا ہے، اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ اگر ہم کسی کا حق مار چکے ہیں تو اس کا حق بھی ہمیں لوٹانا ہے۔ جب ہم ان